آج کے انسان اور میڈیسن کا تعلق اتنا گہرا اور ناگزیر ہو چکا ہے جس سے کسی طور فرار ممکن نہیں۔ آج جس ٹاپک کو لیے ہم حاضر ہیں وہ ہے ویاگرا ٹیبلٹ، جو سیکس ٹائمنگ بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک نام، ایک تاریخ، جس کے پیچھے دلچسپ حقائق اور تاریخ پنہا ہے۔ جی ہاں، دوائی اور میڈیسن کے میدان میں آج کی تاریخ میں جو ترقی اور ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ انسانی تاریخ کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دوائی کہاں سے آئی، جو کہ ایک جادوئی اثر دکھانے والی دوا ہے؟ جب بھی دو انسانوں کے درمیان ویاگرا گولی کا نام لیا جاتا ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ اور مانخذیت ضرور نمودار ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ اس لیے کہ جنسی تعلق اور لذت ہی انسانی زندگی کا وہ جز ہے جو سب سے زیادہ سیکرٹ ہے اور جس کے بغیر شاید انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ چونکہ ویاگرا گولی سیکس ٹائمنگ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ شہرت رکھنے والی گولی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس گولی سے انٹروڈیوس تو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے انوینشن کے پیچھے کی دلچسپ کہانی وہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ سینڈوچ انگلینڈ، جہاں پر فائزر کمپنی کا کبھی ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، جو کہ دراصل ایک امریکن کمپنی ہے، تاہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام یہاں اس سینٹر میں ہوتا تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1985 میں، جب سب سے خطرناک بیماری، جس سے تقریباً ہر ملک میں ہر سال سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، کے خلاف ایک مؤثر دوا کی تلاش میں ریسرچ شروع ہوا۔ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن، جس کو نک نیم سائلنٹ کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ طویل عرصے تک ہونے کے باوجود انسان کو اس کا کوئی سمپٹم نظر نہیں آتا، جب تک سٹروک، ہارٹ اٹیک یا ارگن فیلئر کا واقعہ نمودار نہیں ہوتا۔ اس لیے فائزر کمپنی دل اور بلڈ پریشر کی ایک ایسی مؤثر دوا بنانا چاہتی تھی کہ سب سے منفرد، مؤثر اور گریٹ ان ڈیمانڈ ہو، جس سے کمپنی بہت سارا پیسہ کما سکے۔ لیکن ایک نئی دوا کی مالیکیول بنانا اور پھر ڈرگ میں بدلنا سالوں پر محیط بے پناہ محنت طلب اور ملین آف ڈالرز خرچ کرنے والا ایک رسکی کاروبار ہے، کیونکہ اس کا انحصار مکمل اس کی کامیابی پر ہوتا ہے، اور اگر آخر میں ناکامی ہو جائے تو کمپنی کے لیے ایک کیٹاسٹروف سے کم نہیں۔ بہرحال، جب کیمسٹ نے کمپاؤنڈز پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو اس دوا کا نام 9248U کے رکھا گیا۔ 3 سال بعد اس کو جانوروں پر بطور ٹرائل پیش کیا گیا اور آخرکار مارکیٹ میں انجائنا یعنی دل کی بیماری کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ UK 9248 کا پہلا ڈوز 5 جولائی 1991 کو برطانیہ میں انسان کو دیا گیا، لیکن یہ لمحہ کمپنی کے لیے اور سائنسدانوں کے لیے یکساں مایوس کن اور غم کا لمحہ ثابت ہوا، کیونکہ کلینکل ٹرائل میں دل کی بیماری کو ٹریٹ کرنے میں یہ دوا مکمل غیر مؤثر ثابت ہوئی اور اس کا استعمال بند کر دیا گیا، اور اس پر مزید ریسرچ کرنے کے لیے کمپنی نے فنڈ بھی روک لیے۔ لیکن کچھ ریسرچر نے جدت سے کام لیا اور کمپنی کے مینیجرز کو کنونس کیا کہ اس پروجیکٹ میں ابھی تک جان ہے اور اس پر مزید کام کی اجازت دی جائے۔ 1992 میں ہیومن والنٹیئرز پر اس کا ایک ٹالریٹڈ ڈوز آزمایا گیا اور نتیجے کے انتظار کیا جانے لگا، لیکن ابتدا میں کوئی خاص رزلٹ نہ آ سکا۔ تاہم اوور نائٹ سب والنٹیئرز نے بتایا کہ گولی کھانے کے بعد انہوں نے اریکشن وٹنس کیا ہے، جو کہ ایک چونکا دینے والی اور بظاہر فنی بات تھی۔ ایک ایسی دوا جس پر ملینز آف ڈالر خرچ کیے جا چکے تھے اور دل کی بیماری کے بجائے کوئی اور اثر دکھا دے، کمپنی کے لیے کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ لیکن ریسرچ ہوتا رہا اور آخرکار کمپنی نے اس دوا کو دل کے بجائے اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے اپرووڈ کیا، جو سب سے زیادہ منافع بخش اور تاریخ ساز دوا ثابت ہوئی۔ یہ تھی ایک ایسی دوا کی کہانی جس کا کام اور تاریخ دونوں دلچسپی سے خالی نہ ہے، جو محض ہم نے ایک معلومات کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔